بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عالیہ سال اول، مضمون مختارات، سبق نمبر 1۔ جی، مختارات کی عربی ادب کی جو کتاب ہے، اس میں ہمارے پاس سبق نمبر جو ہے تو 19واں سبق ہے، فی سبیل السعادۃ والیقین۔ یہ جو ہے تو امام غزالی رحمہ اللہ کی کتاب المنقذ من الضلال سے لیا گیا ہے۔ اس سبق میں امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی زندگی کے واقعات کے بارے میں بتایا ہے، ان کے جو علمی، تعلیمی، تدریسی اور باقی جو ان کی اپنی زندگی میں جو واقعات ان کو پیش آئے تھے ان سب کی طرف اشارہ ہے، اور پھر اس سب کو چھوڑ کر جب وہ کامیابی کی جس راہ میں، اصل کامیابی کی جس راہ تلاش میں نکلے تھے، اس میں موجود آنے والے جو ان کو تجربات تھے، ان سب کی جو ہے تو باتوں کی ردات یہاں پر انہوں نے بیان کی ہے۔ اس سبق میں جو ہے تو دو فوائد ہیں۔ ایک یہ کہ اس سبق میں جو ہے تو عربی ادب کے فصاحت و بلاغت کا ذکر آپ دیکھیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ امام غزالی رحمہ اللہ نے در حقیقت جن اصلی مسائل کی طرف جو ہے تو انہوں نے اشارہ کیا ہے یا رہنمائی کی ہے، جن مسائل کی طرف ہماری توجہ بھی ضروری ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ کے تعارف کی طرف آتے ہیں۔ تعارف ہے امام غزالی رحمہ اللہ کا، آپ کا نام و کنیت ابو حامد محمد بن محمد احمد الغزالی اور لقب حجت الاسلام زین الدین الطوسی ہے۔ آپ ائمہ اسلام اور علم دین کے اعلام میں سے ہیں۔ آپ کی پیدائش 450 ہجری کو ہوئی۔ آپ نے اپنے شہر کے علماء سے کتابیں پڑھی، نیز امام الحرمین سے فیض حاصل کیا اور تھوڑے ہی عرصے میں فارغ التحصیل ہو گئے۔ آپ اپنی تعلیمی اور تدریسی کامیابی کی وجہ سے اپنے شہر کے علماء میں مشہور ہو گئے۔ آپ کے پاس عوام و خواص سب آنے لگے، نیز آپ جو ہے اپنے وقت کے خلیفہ کے منظور نظر ہو گئے۔ لیکن تدریس اور اس سب نے آپ کو جو ہے تو وہ روح کا سکون نہیں دیا۔ آپ نے اس سب سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور جو اصل سعادت تھی اس کے راستے میں، اصل کامیابی کے راستے میں نکل پڑے، حتیٰ کہ اسے حاصل کیا۔ پھر جو ہے تو مسلمانوں کی تربیت کو فائدہ پہنچانے پر اپنی زندگی وقف کر دی۔ آپ کی مشہور ترین کتاب احیاء العلوم ہے، اور یہ سبق جو ہے تو وہ المنقذ من الضلال سے لیا گیا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ کو جو لکھنے کا طرز تھا وہ طبعی اور مؤثر قسم کا تھا، یعنی زیادہ پر تکلف نہیں تھا، بلکہ جو عام لوگوں کی سمجھ اور فہم میں ہو۔ آپ کی وفات 505 ہجری کو ہوئی۔ فی سبیل السعادۃ والیقین، سعادت اور یقین کے راستے میں۔ سبیل راستے کو کہتے ہیں، اس کی جمع سبل ہے یا سبل ہے، اور سبول بھی ہے۔ سعادت باب سمع یسمع سے ہے، اس کے معنی ہے خوش بختی، نیکی وغیرہ۔ یقین یہ شک کی ضد ہے، یعنی ایسا راستہ یا ایسا علم جس میں شک کی گنجائش نہ ہو۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے چونکہ اپنی تدریس وغیرہ کو چھوڑ کر صوفیاء کا جو راستہ اپنایا تھا وہ ایسا راستہ تھا کہ جس میں یقین تھا، کامیابی کا یقین تھا، تو اس لیے امام غزالی رحمہ اللہ نے کیا کہا کہ یہ سعادت اور یقین کا راستہ ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ عبارت کی طرف دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں کان قد ظہر عندی انہ لا مطمع لی فی سعادت الآخرۃ الا بالتقوی وکف النفس عن الہوی۔ مجھ پر یہ بات واضح ہو گئی کہ آخرت کی سعادت اور نیک بختی کو حاصل کرنا میرے لیے ممکن نہیں سوائے تقوی کے اور اپنے نفس کی خواہشات کو روکنے سے۔ ظہر یظہر بمعنی ظاہر ہونا، مطمع یہ مصدر میمی ہے باب سمع یسمع کا، بمعنی طمع، لالچ۔ کف یکف باب نصر ینصر سے ہے، بمعنی بات آنا یا کسی چیز کو خود کو روکے رکھنا۔ ہوا یہ خواہش نفس کو کہتے ہیں۔ ہوا یہوی ہوین باب ضرب یضرب سے ہے، یعنی کسی چیز کے لیے کسی کا ہاتھ اٹھنا یا بڑھنا۔ وأن رأس ذلك كله قطع علاقة القلب عن الدنيا بالتجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى
اور ان تمام کی بنیاد دنیا سے دلی تعلقات ختم کر کے دھوکے کے گھر سے دوری اختیار کرنے، ہمیشہ کے گھر کی طرف رجوع کرنے اور مکمل طریقے سے اللہ کی طرف متوجہ ہونے میں ہے۔ رأس بنیاد یعنی ہر چیز کا بلائی حصہ، اوپر والا، اس کی یہ مفرد ہے، اس کی جمع رؤوس ہے۔ یہ باب سمع یسمع سے ہے بمعنی بڑے سر والا ہونا، اور باب فتح یفتح سے ہے بمعنی بڑی سیٹ پر بیٹھنا یا افسر بننا۔ علاقۃ یہ بمعنی تعلق، یہ مفرد ہے، اس کی جمع علائق ہے۔ التجافی یہ مصدر ہے، تجافا یہ تجافا، تجافین باب تفاعل سے بمعنی دور ہونا، باب افتعال سے اس کی معنی ہے دور کرنا، اور باب مفاعلہ سے ہے بدسلوکی کرنا۔ دار بمعنی گھر، یہ مفرد ہے، اس کی جمع ادور یا دیار ہے۔ باب نظر ینظر سے اس کی معنی ہے گشت کرنا۔ الغرور بمعنی دھوکہ کے ذریعے دنیا اور اس کی زوال پذیر دولت۔ یہ باب نظر ینظر سے ہے، اس کی معنی ہے دھوکہ دینا یا بہکانا۔ الانابۃ یہ مصدر ہے، باب اناب ینیب انابۃ باب افعال سے، اس کے معنی ہے تائب ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ باب نظر ینظر سے اس کے معنی ہے نزدیک ہونا۔ الخلود یہ مصدر ہے، باب نظر ینظر کا ہمیشہ رہنا۔ الاقبال یہ بھی مصدر ہے، باب افعال کا بمعنی متوجہ ہونا۔ کنہ بمعنی کسی شے کی حقیقت، باب نظر ینظر سے بمعنی حقیقت جاننا۔ الہمۃ یعنی کسی کام کا پختہ عزم و ارادہ کرنا، یہ مفرد ہے، اس کی جمع ہے ہمم۔ آگے دیکھتے ہیں عبارت کی طرف۔ وَأَنَّ ذَلِكَ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِالْإِعْرَاضِ عَنِ الْجَاهِ وَالْمَالِ وَالْهَرَبِ مِنَ الشَّوَاغِلِ وَالْعَلَائِقِ۔ اور یہ معلوم ہو گیا کہ ان سب کو بطریق کمال حاصل کرنا ممکن نہیں مگر مال و جاہ سے اعراض کر کے اور مشاغل و تعلقات سے دور بھاگنے سے۔ یتم صیغہ واحد مذکر غائب ہے، فعل نفی لا یتم فعل نفی مضارع ہے۔ باب ضرب یضرب سے بمعنی پورا ہونا، اسی طرح باب افعال سے اس کی معنی ہے پورا کرنا۔ الاعراض یہ بے اعتنائی روگردانی کو کہتے ہیں، باب افعال سے اس کی معنی ہے منہ پھیرنا۔ الجاہ حیثیت، باب نصر ینصر سے ہے برائی سے پیش آنا، باب تفاعل سے اس کے معنی ہے بلند مرتبہ بننے کی کوشش کرنا۔ الشواغل یہ جمع ہے، اس کی مفرد ہے شاغل بمعنی ذہن کو مصروف کر دینے والا کام۔ باب فتح یفتح سے ہے بمعنی مشغول کرنا یا مصروف کرنا۔ ثم لاحظت أحوالي فإذا أنا منغمس في العلائق وقد أحدقت بي من الجوانب ولاحظت أعمالي وأحسنها التدريس والتعليم۔ فرماتے ہیں پھر میں نے اپنے حالات میں غور کیا تو دیکھا کہ میں تو تعلقات میں پھنسا ہوا ہوں اور چاروں طرف سے اس میں گھرا ہوا ہوں۔ میں نے اپنے اعمال دیکھے، ان سب سے اچھا عمل تدریس و تعلیم معلوم ہوا۔ لاحظت باب مفاعلہ سے صیغہ واحد مذکر غائب ہے، بمعنی نگہداشت کرنا۔ با فتح یفتح سے اس کی معنی ہے گوشہ چشم سے دیکھنا۔ منغمس صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اس میں فاعل کا صیغہ واحد مذکر، اس میں فاعل کیا ہے اور یہ اس کے معنی ہے ڈوبنا۔ اسی طرح باب ضرب یضرب سے بھی، غمس یغمس سے بھی اس کی معنی ہے ڈبونا غوطہ دینا۔ العلائق یہ جمع ہے، اس کی یہ مفرد ہے علاقۃ بمعنی تعلق۔ احدقت صیغہ واحد مؤنث غائب، فعل ماضی معلوم ثلاثی مزید فی صحیح، باب فعال سے اور سے اس کے معنی ہے چاروں طرف سے گھیرنا، اور باب ضرب یضرب سے اس کے معنی ہے گھورنا۔ الجوانب یہ جمع ہے، اس کی مفرد ہے جانب، اس کے معنی ہے دل، طرف یا کنارہ۔ یہ باب کروں یکروں کا مصدر ہے، اس کے معنی ہے دور ہونا، اور باب افتعال سے اس کی معنی ہے بچنا یا دور رہنا۔ باب سمع یسمع سے بھی اس کے معنی الگ ہونے کے ہیں۔ اعمال یہ جمع ہے، اس کی مفرد عمل ہے، فعل یا عمل کو کہتے ہیں۔ باب سمع یسمع سے اس کی معنی ہے کام کرنا۔ احسن سب سے بہتر، افضل یہ مفرد ہے، اس کی جمع احاسن ہے۔ باب کروں یکروں سے بمعنی بہتر اور اچھا ہونا، باب فعال سے ہے اچھا کرنا۔
اور باب تفعیل سے ہے آراستہ کرنا. التدریس یہ مصدر ہے باب تفعیل کا، اس کے معنی ہے کسی کو کتاب پڑھانا. باب نصر ینصر سے اس کے معنی ہے مٹ جانا. التعلیم یہ بھی باب تفعیل کا مصدر ہے، معنی تعلیم دینا سکھانا. فإذا أنا فيها مقبل على علوم غير مهمة ولا نافعة في الطريق الآخرة، مگر جب معلوم ہوا کہ میں تو اس میں بھی غیر اہم علوم کی طرف متوجہ ہوں جن کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں. ثم تفکرت فی نیتی فی التدریس، پھر میں نے تدریس میں اپنی نیت دیکھی. فإذا هي غیر خالصۃ لوجہ اللہ تعالی، تو معلوم ہوا کہ وہ بھی خالص اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں. بل باعثها ومحرکها طلب الجاہ وانتشار الصیت، بلکہ اس کا سبب اور محرک جاہ و شہرت کا حصول ہے. فتیقنت انی علی شفا جرف ہار، مجھے یقین ہو گیا کہ میں ہلاکت کے کنارے پر ہوں. مقبل صیغہ واحد مذکر اسم فاعل باب فعال سے، اس کے معنی ہے متوجہ ہونا. علوم یہ جمع ہے علم کی بمعنی واقفیت. نافعۃ صیغہ واحد مؤنث اسم فاعل، اس کے باب فتح یفتح سے بمعنی فائدہ دینا. پھر ہے تفکرت صیغہ واحد متکلم فعل ماضی معلوم باب تفاعل سے بمعنی غصہ کرنا یا تفکر یعنی سوچ کرنا. نیتی اس کے آخر میں جو یا ضمیر ہے یہ متکلم کی ہے. نیت بمعنی ارادہ. باعث بمعنی علت وجہ سبب. ٹھیک ہے، یہ مفرد ہے، اس کی جمع بواعث ہے. با فتح یفتح سے مصدر ہے، اس کے معنی ہے بھیجنا. محرک حرکت آفری سبب، یہ بھی مفرد ہے، اس کی جمع محرکات ہے. باب تفعیل سے اس کے معنی ہے ہلانا حرکت دینا. باب نصر سے اس کے معنی ہے ہلنا. انتشار یہ مصدر ہے باب افتعال کا، اس کے معنی ہے پھیلنا. الصیت شہرت باب نصر ینصر سے ہے، اس کے معنی ہے آواز دینا آواز نکالنا. باب افعال سے اس کے معنی ہے مشہور کرنا. تیقنت صیغہ واحد متکلم فعل ماضی معلوم مثالی آئی ہے باب تفاعل سے ہے، اس کی معنی ہے یقین کرنا. شفا ہر چیز کا کنارہ، یہ مفرد ہے، اس کی جمع اشفاء ہے. شفا یشفی شفاء. باب ضربہ سے ہے، اس کی معنی ہے بیماری سے اچھا کرنا شفا دینا. جرف دریا کا کھوکھلا کنارہ، یعنی وادی کا وہ حصہ جس کے نیچے پانی نے کھڑا کر دیا ہو یا اس کو کھوکھلا کر دیا ہو. یہ چونکہ جلدی گر جاتا ہے اس لیے ہر ناقابل بھروسہ چیز کے لیے اس جرف کو تعبیر کرتے ہیں. یہ مفرد ہے، اس کی جمع اجراف آتی ہے. باب نصرہ سے اس کے معنی ہے بسیار خو ہونا. ہار یہورو یہ باب نصر ینصر سے ہے، اس کے معنی ہے عمارت کا ڈھہ جانا. اور باب تفعیل سے اس کے معنی ہے عمارت توڑنا. آگے عبارت کی طرف دیکھتے ہیں. وَأَنِّي أَشْفَيْتُ عَلَى النَّارِ إِن لَمْ أَشْتَغِلْ بِتَلَافِي الْأَحْوَالِ فَلَمْ أَزَلْ أَتَفَكَّرُ فِي مُدَّةٍ وَأَنَا بَعْدُ عَلَى مَقَامِ الِاخْتِيَارِ. اور جہنم کے کنارے آ لگوں گا اگر میں اپنے حالات کی تلافی میں مشغول نہ ہوا. میں ایک عرصہ تک اسی بارے میں غور کرتا رہا اور سوچ بچار کے بعد میں اختیار کے مقام پر پہنچا. أصمم العزم على الخروج من بغداد ومفارقة تلك الأحوال يوما وأحل العزم يوما وأقدم فيه رجلا وأؤخر عنه أخرى. ایک دن اس مرحلے پر پہنچا کہ ایک دن میں اس احوال سے جدائی اور بغداد سے روانگی کا پکا ارادہ کرتا اور دوسرے دن وہ ارادہ توڑ دیتا. چنانچہ گویا ایک پاؤں آگے بڑھاتا تو دوسرا اسے پیچھے ہٹا لیتا. لا تصفو لی رغبة في طلب الآخرة بكرة إلا ويحمل عليه جند الشهوة حملة. صبح تک طلب آخرت میں میری رغبت خالص نہ رہتی مگر یہ کہ شہوات کا لشکر اس پر حملہ کر دیتا. فیفترها عشیۃ اور شام تک اسے سست کر دیتا. فصارت شہوات الدنیا تجادنی بسلاسلها الى المقام ومنادی الامام ایمانی ینادی الرحیل الرحیل. لہذا خواہشات دنیا اپنی بیڑیوں کے ذریعے مجھے ایک طرف کھینچ لیتی اور ایمان کا منادہ کوش کا اعلان کرتا. اور اشتغل صیغہ واحد متکلم فعل جہل معلوم ہے باب استعمال سے اس کے معنی ہے کام میں لگنا. باب تفاعل سے بھی مشغول و مصروف ہونا. لم ازل صیغہ واحد متکلم فعل جہل معلوم
کے معنی ہے الگ ہونا. الاختیار یہ مصدر ہے باب افتعال کا. اس کے معنی ہے پسند کرنا، منتخب کرنا. اصمم صیغہ واحد متکلم فعل مضارع معلوم مضاعف ہے. اس کے باب تفعیل سے ہے. اس کے معنی ہے کسی بات کا ارادہ کرنا، ٹھان لینا. فعل صیغہ واحد متکلم فعل مضارع معلوم ثلاثی مزید فیہ مضاعف ہے. یہ بھی احل فعل احلالا باب فعال سے اس کے معنی ہے مباح کو جائز کرنا، جبکہ حل یحل باب ضرب یضرب سے اس کے معنی ہے جائز و مباح ہونا. مقدم صیغہ واحد متکلم فعل مضارع معلوم ثلاثی مزید فیہ اور باب تفعیل سے اس کے معنی ہے آگے کرنا. مؤخر صیغہ واحد متکلم فعل مضارع معلوم ثلاثی مزید فیہ ہے محمود الفاء ہے. اس کی معنی ہے پیچھے کرنا. کیا جی آگے ہے لا تصفو. یہ بھی صیغہ واحد مؤنث غائب فعل نفی مضارع معلوم ہے. مثال بابی ہے وصف یصف وصفا. باب ضربہ سے اس کی معنی ہے خالص ہونا. رغبۃ بمعنی شوق. بکرۃ صبح کو کہتے ہیں صبح سویرے کو. باب نصر ینصر سے اس مصدر کے معنی ہے کہ اس کے معنی ہے صبح سویرے آنا. یحملو یہ حمل. باب ضربہ اور نصر سے اس کے معنی ہے اٹھانا یا کسی پر حملہ کرنا. یفتر صیغہ واحد مذکر فاعل فعل مضارع معلوم ثلاثی مزید فیہ باب افتعال سے اس کے معنی ہے کمزور کرنا. عشیۃ یہ شام کو کہتے ہیں. اسی طرح ہے الجند بمعنی لشکر فوج. یہ مفرد ہے، اس کی جمع اجناد ہے. باب تفعیل سے یہ اس کے معنی ہوتے ہیں فوج بھرتی کرنا. الشہوۃ زبردست خواہش چاہت. باب نصر سے اس کے معنی ہے خواہش کرنا. اس طرح آگے ہے ہمارے پاس جذب یجذب جذبا. باب ضربہ سے ہے اس کے معنی ہے کھینچنا. باب افتعال سے بھی اس کے معنی کھینچنے کے آتے ہیں. ینادی صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم ثلاثی مزید فیہ ناقص بابی ہے. باب مفعول سے اس کے معنی ہے زور سے پکارنا یا آواز دینا. الرحیل بمعنی سفر یا روانگی یا کوچ کرنا. آگے عبارت کی طرف دیکھتے ہیں. امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فلم یبقی من العمر الا قلیل وبین یدیک السفر الطویل وجمیع ما انت فیہ من العلم والعمل ریاء وتخییر. فرماتے ہیں کہ چنانچہ عمر کا تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا ہے اور تیرے سامنے سفر لمبا ہے، اور جن چیزوں میں تو لگا ہوا ہے علم و عمل وغیرہ یہ سب ریا اور دھوکہ ہے. فإن لم تستعد الآن للآخرة فمتى تستعد وإن لم تقطع الآن هذه العوائق فمتى تقطع وبعد ذلك تنبعث ہے فبعد ذلك تنبعث الداعية وينجزم عزم على الهرب والفرار ثم يعود الشيطان ويقول هذه حالة عارضة. فرماتے ہیں کہ اگر اب بھی تو نے آخرت کی تیاری نہ کی تو کب کرے گا؟ اگر اب بھی یہ تعلقات ختم نہ کیے تو کب ختم کرے گا؟ اس کے بعد شوق بڑھتا اور بھاگنے اور دور چلے جانے کا ارادہ پختہ ہوتا رہتا. پھر شیطان آتا اور کہتا یہ حالت عارضی ہے. وَإِيَّاكَ أَن تُطَاوِعْهَا اسے قبول نہ کرو. فَإِنَّهَا سَرِيعَةُ الزَّوَالِ یہ کیفیت جو ہے تو جلد زائل ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی. فإن أذعنت لها وتركت هذا الجاه العريض والشان المنظوم الخالية عن التقدير والتنعيز والأمر المسلم صافي عن منازعة الخصوم. کہتے ہیں کہ اگر تو نے اس کا یقین کر لیا اور چھوڑ دیا اس لمبے چوڑے رتبے کو، قدورت یعنی نفرت و بدمزگی سے پاک شان کو، اور جھگڑوں سے پاک صاف تسلیم و اطاعت کو، ربما التفتت الیک نفسک ولا یتیسر لک المعاودۃ پھر شاید اس کی طرف طبیعت متوجہ ہوگی لیکن واپسی آسان نہ ہوگی. یہ آخری جملہ ہے، یہاں پر نہیں مینشن کیا گیا لیکن یہ سبق آج کا یہیں تک تھا. ٹھیک ہے، لغات کی طرف دیکھتے ہیں کہ لغات کیا کیا ہے اس پہ. لم یبقى صیغہ واحد مذکر فعل جہت ہے، اس کے ناقص یائی ہے، اس کے معنی ہے باب سمع اسماء سے باقی رکھنا. باب فعال سے اس کے معنی بھی باقی رکھنا ہے. العمر یہ عمر ہے یعنی جینے کا عرصہ، یہ مفرد ہے، اس کی جمع احمار آتی ہے. باب نصرین سے اس کی معنی ہے لمبی عمر پانا.
باب تفعیل سے اس کی معنی ہے کسی کی عمر دراز کرنا. باب افتعال سے اس کی معنی ہے عمر دراز کرنا. ٹھیک ہے. باب تفاعل سے بھی اس کی معنی ہے عمرہ کرنا. السفر، یہ سفر مفرد ہے، اس کی جمع سفور ہے. باب ضربہ سے اس کی معنی ہے روشن ہونا، نمایاں ہونا اور واضح ہونا. باب فعال سے اس کی معنی ہے کھلنا یا منکشف ہونا، ظاہر ہونا. ریاء دکھلاوے کو کہتے ہیں. لم تستعد، یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل جہل معلوم ہے، یہ مضاعف ہے. استعد استعد. باب استفعال سے اس کی معنی ہے تیار ہونا، تیاری کرنا. صیغہ واحد مذکر غائب، یہ فعل مضارع معلوم سے ہے، اس کے مضاعف ہے. ٹھیک ہے. لم تقطع صیغہ واحد مذکر غائب فعل جاہل ثلاثی مجرد معلوم، اس کے معنی ہے کاٹنا یا توڑنا. باب فتح یفتح سے ہے. آگے ہے ینجزم، ینجزم صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم. باب انفعال سے ہے، اس کی معنی ہے پختہ ہونا. العزم کے اپنے العزم اس کا معنی ہے پختہ ارادہ کرنا. الفرار یہ مصدر ہے. باب ضرب یضرب سے اس کی معنی ہے فرار ہونا، بھاگنا. یعود یہ بھی صیغہ واحد مذکر غائب ہے فعل مضارع معلوم ہے، اس کے معنی ہے لوٹنا. الشیطان بمعنی گمراہ کن. عارضۃ صیغہ واحد مؤنث اسم فاعل ہے، اس کے معنی باب ضرب یضرب سے ہے، اس کی معنی ہے پیش آنا، عرض یعنی کوئی واقعہ یا کوئی چیز پیش آنا. تطاوع صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم ہے اور یہ باب مفاعلہ سے ہے، اس کے معنی ہے کسی بات میں کسی کا ہم نوا ہونا، ساتھ دینا. ٹھیک ہے. الزوال یہ بھی مصدر ہے. باب نصر ینصر کا اس کے معنی ہے الگ ہونا، جگہ سے ہٹنا. العنت صیغہ واحد مؤنث غائب ہے فعل ماضی معلوم ہے. باب فعال سے اس کی معنی ہے فرما بردار ہونا. باب سمع سے بھی اس کی معنی فرما بردار ہونے کے ہیں. ترکت صیغہ واحد مذکر مخاطب ہے فعل ماضی معلوم ہے، اس کی معنی ہے چھوڑنا. منظوم رویا ہوا. نظم ینظم سے ہے، معنی باہم ملانا، ترتیب دینا. التقدیر یہ مصدر ہے. باب تفعیل کا اس کی معنی ہے مقدر کرنا، پریشان کرنا. اور باب کرما سے اس کی معنی ہے گدلا ہونا. باب سمع سے بھی اس کی یہی معنی ہے، یعنی بے لطف و بے مزہ ہونا. ان غزا ینغز انغازا. باب فعال سے اس کی معنی ہے سر ہلانا. باب ضربہ اور نصر سے اس کی معنی ہے کسی چیز کا کپی کی طرح ہلنا. منازعتاً یہ بھی مصدر ہے باب مفاعلہ کا، اس کے معنی ہے جھگڑا کرنا. الخصوم یہ بھی جمع ہے، اس کی مفرد خصم ہے، اس کے معنی بھی جھگڑا کرنے والا. آگے ہمارے پاس التفتت صیغہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی معلوم. باب افتعال سے اس کے معنی ہے متوجہ ہونا. لا یتیسر صیغہ واحد مذکر غائب فعل رفیع مضارع معلوم. یہ مثال یہی ہے تیسر یتیسر تیسرا آسان ہونا. المعاودۃ بمعنی واپسی. جی آپ کو یہ سبق فی سبیل السعادۃ والیقین کا یہی حصہ آج ہم پڑھیں گے. باقی جو اگلا حصہ ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے. اللہ وبرکاتہ.